الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی طرح گزر رہا ہے، پانی کی طرح گزر رہا ہے۔ یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ جس طرح یہ رمضان آ کر کے چلی جاتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک دن یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کاش کہ ہم اس کی قدر کر لیں، کاش کہ ہم اس کی قدر کر لیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اس وقت نہ ہم اچھی طرح عبادت کر سکتے ہیں، اس وقت نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے، اور بعض مرتبہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ بوڑھاپا، اس لیے کہ بوڑھاپا جب آ جاتا ہے تو انسان کے کان بھی جواب دے دیتے ہیں، آنکھیں بھی جواب دے دیتی ہے، اور پاؤں بھی جواب دے دیتے ہیں، اور جو عبادت جوانی کے اندر ہو سکتی ہے وہ بوڑھاپے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بوڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، کہ یہ جوانی ہمیں ملی ہوئی ہے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دو، اللہ کی فرما برداری کے اندر، اللہ کے رسول کی فرما برداری کے اندر ہم گزار لیں۔ اسی لیے فرماتے کہ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، جوانوں کی جوانی کے اندر جو عبادت ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی لیے کل قیامت کے دن 60 آدمی کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، 60 قسم کے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک وہ ہوگی جو اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزاری ہوگی، جس نے اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جوانی کو عبادت کے اندر گزارنا۔ اب ہم یوں سمجھے کہ ابھی میں جوان ہوں، جب بوڑھی ہو جاؤں گی تب میں پھر اس کے بعد عبادت کروں گی، ابھی میرے پاس بہت وقت ہے، بہت زیادہ وقت ہے، بعد میں کر لوں گی عبادت، تو پھر یہ وقت آتا بھی نہیں ہے اور وہ ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں عبادت۔ تو میری مائیں اور بہنیں، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ صحت کو، تندرستی کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے۔ صحت کو، ابھی تندرست ہے، اب ہمارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے، اور اگر کوئی بیماری آ گئی تو بیماری کی وجہ سے ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو تندرستی کے اندر کر سکتے ہیں، اس لیے ہم تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے تندرستی عطا فرمائی، اس تندرستی کو فائدہ اٹھا لے، اس تندرستی کا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر کے ہم اللہ کی عبادت اس کے اندر کر لیں۔
لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمیں کیونکہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، تو ہم جو تندرستی کی حالت کے اندر ہم وہ عبادت نہیں کرتے جو کرنی چاہیے۔ ہم ہمارے تندرستی کے زمانے کو بیکار یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، پھرنے کے اندر، کھانے پینے کے اندر، اور اس کے اندر ہمیں اس وقت تندرستی کے اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور جب بیماری آ جاتی ہے اس وقت پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے تندرستی کی حالت کے اندر کوئی عبادت کی ہوتی، کاش کہ میں نے تندرستی کے اندر کوئی عبادت کی ہوتی۔ میری مائیں اور بہنیں، اسی طریقے سے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے فرصت کے وقت کو غنیمت جانو، مشغولی سے پہلے فارغ بیٹھے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہیں بس، تو اس وقت کو ہم غنیمت جانے کہ بعد کے اندر کوئی کام آ گیا، کوئی مشغول ہو گئے، مہمان آ گئے، اب مہمان کے اندر مشغول ہو گئے، کوئی کھانا پکانے کے اندر مشغول ہو گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے اس وقت، وہ یعنی جو فرصت کا وقت جو ملتا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں، اور اس کے اندر جتنی ہو سکے عبادت کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اس وقت کو ہم فائدہ اٹھا لیں، اس وقت کا، فرصت کے وقت کا۔ اسی طریقے سے میری ماں بہن نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غریبی کو، مالداری کو غنیمت جانو غریبی سے پہلے۔ فقر، غریبی آ جائے، اللہ رب العزت غریب نہ بنائے، اللہ نہ کرے ہمارے پاس سے مال چلا جائے اور ہم محتاج ہو جائیں، تو اس سے پہلے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں مالداری عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کو غنیمت جان کر کے اس مال کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والی بنے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والی بنے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر 1 پاؤنڈ دوں گی اللہ مجھے 10 پاؤنڈ دیں گے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ جیسے کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ گھر کے اندر موجود تھے، اور درویش مہمان آ گئی، ان کے گھر پر مہمان آ گئے۔ اب خادمہ سے پوچھا کہ کھانے کا کچھ ہے، تو خادمہ نے کہا کہ 1 روٹی ہے، 1 روٹی ہے، 5 درویش 5 مہمان آئے ہیں اور 1 روٹی ہے۔ تو پھر وہ رابعہ بصریہ مہمانوں کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی، اتنے میں ایک فقیر آیا، تو اس نے آواز لگائی کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے وہ 1 روٹی جو پڑی ہوئی تھی اس فقیر کو دے دی، دیکھو میری مائیں اور بہنیں، یقین دیکھو، اللہ کی ذات کے اوپر یقین دیکھو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا، کہ روٹی ایک ہی تھی، مہمان گھر کے اندر موجود تھے، لیکن وہ روٹی بھی اللہ کے راستے کے اندر فقیر کو دے دی، یقین کے اوپر کہ اللہ مجھے دے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ خادمہ نے کہا کہ کوئی آیا ہے، وہ کھانا لے کر کے آیا تھا، لیکن 2 روٹیاں لے کر کے آیا تھا، 2 روٹیاں، کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، واپس کر دو اس کو، یہ ہمارا نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، دوسرا آدمی آیا کھانا لے کر کے، وہ 5 روٹیاں تھی، 5 روٹیاں لے کر کے آیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے خادمہ سے کہا کہ اس کو منع کر دو، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اب تیسری مرتبہ جب کوئی آیا تو وہ 11 روٹی لے کر کے آیا، 11 روٹی لے کر کے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ فرمایا کہ یہ ہمارا ہے، اس کو لے لو، یہ لے لو۔ اب مہمانوں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد مہمانوں نے پوچھا کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے پہلے 2 کو اپنے واپس کیوں کر دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا جواب سنو کہ میں نے اللہ سے سودا کیا تھا، جب پہلے آیا تو 2 روٹیاں لے کر کے آیا، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ میرا نہیں ہے،
کیونکہ میں نے ایک روٹی دی تھی، اللہ کے وہاں مجھے 10 روٹی ملنی چاہیے تھی، 10 روٹی میری ملنی چاہیے تھی، تو مجھے یہ 2 روٹی میری نہیں ہے۔ دوسرا 5 لے کر کے آیا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ بھی میری نہیں ہے، میں نے واپس کر دیا۔ میں نے اللہ سے سودا کیا تھا کہ میں نے 1 روٹی دی ہے، مجھے 10 روٹی ملنی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہ رابعہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے یقین تھا میرے مائیں اور بہنیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس یعنی مال، اگر مال عطا فرمایا ہے تو اس کو ہم غنیمت جانیں، اور غریبی آنے سے پہلے جتنا ہو سکے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، اللہ کے راستے کے اندر ہم دینے والی بنیں میری مائیں اور بہنیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، روح ہماری ابھی چل رہی ہے، ہمارے پاؤں چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں، اور ہمارا بدن چل رہا ہے۔ یہ زندگی ابھی ہماری چل رہی ہے، تو اس کو غنیمت جان لے کہ موت آنے سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے گی، ہمارے کان سنتے بند ہو جائیں گے، ہمارا بدن چلتے بند ہو جائے گا، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے میری مائیں اور بہنیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہم اس زندگی کو غنیمت جان لیں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی بنے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے پر چلنے والی بنے، اور جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کی پاکی بیان کرنے والی، اللہ کی برائی بیان کرنے والی ہم بنے۔ یہ اس کو ہم غنیمت جان لیں۔ اس لیے حضور پاک سے فرمایا کہ یہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اب انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب آ چکے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بیان فرمائیں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو اپنے ملفوظہ سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ وقت، یہ رمضان مبارک کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ہم غنیمت جان لیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان مجھے نہ بھی ملے، اللہ نے یہ ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، تو اس کو ہم غنیمت جان لیں۔ اللہ ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ نور سے متعلق کچھ باتیں ہم رات کو اور صبح ذکر کر رہے تھے، مگر درمیان میں نے عورتوں سے متعلق کچھ باتیں تھیں جن کو اسی مقصد سے چھوڑ دیا تھا کہ مستورات کے ساتھ لیڈیز کی گفتگو میں کی جانے والی جو بھی ہدایات ہوں گی ان میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو خاص طور پر اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور مختلف قسم کے اٹریکٹیو ڈریس، مختلف قسم کے اٹریکٹیو آرنامنٹس، زیورات، اور آج کل یہ کہیے کہ کسی کی نظر کو اپنی طرف کھینچنے والے جبے اور برقعے اور ایسے لباس پہننے سے بھی قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ دنیا میں جو فتنہ پھیل رہا ہے اور جو وبا بد اخلاقی کی، اور اس بد اخلاقی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غصہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
عورتوں نے پردے کی حقیقت کو، نگاہوں کی حفاظت کو اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے۔ حق تعالی شانہ نے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے عورت کو ذمہ دار بنایا ہے، عورت کو اولاد کی تربیت کا بھی ذمہ دار بنایا ہے۔ قرآن شریف نیک عورتیں صرف ان کو نہیں کہتا جو وظیفے زیادہ پڑھتی ہوں۔ قرآن شریف نیک عورتیں صرف ان کو نہیں کہتا جو نوافل اور تلاوتیں زیادہ کرتی ہوں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ نیک عورتوں میں چند صفتیں پایا جانا ضروری ہے، جن میں سے ایک قانتات، اللہ کی فرما بردار بھی ہوں اور اپنے شوہروں کی فرما بردار بھی ہوں۔ شوہروں کے وہ احکام، وہ آرڈرز جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوں، چاہے وہ ہماری طبیعت، ہماری مرضی اور ایک جملہ بولوں گا، سماج کے خود مقرر کیے ہوئے بندھنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان احکام کو ماننا یہ اسلام کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری خاص چیز جس کی طرف مجھے آج کی مجلس میں توجہ دلانا ہے وہ یہ، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورتوں میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ مرد کے گھر بار کی، مرد کے رشتوں کی، مرد کی اولاد کی، مرد کی عزت کی، مرد کی غیرت کی اور مرد کی منشا اور اس کے مزاج کی حفاظت کرنے والیاں ہوں۔ حافظات للغیب، یہ بہت ضروری ہے۔ عورت کے ذمے شریعت نے کمانا کسی بھی طریقے سے رکھا نہیں ہے۔ کمانے کا ذمہ دار، گھر چلانے کا ذمہ دار، گھر کی ضروریات اور فائننشیلی رسپانسبلٹیز اس کا ذمہ دار تو مرد ہے۔ ٹھیک ہے، کسی مجبوری کے درجے میں یا کوئی اور ایسی بات آ جائے کہ جس کی وجہ سے عورت کو کچھ اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا پڑے، تو اس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ کیک بنائے، روٹی بنائے، بسکٹ بنائے، کپڑے بنے، گھر رہ کر اپنے کام کر کے کچھ کیئر ٹیکرنگ کا ایسا کوئی کام کرے، بیبی سٹنگ کا کوئی کام کرے، یا وہ گھر رہ کر اپنے مرد کی ناموس، عزت اس کو سامنے رکھ کر پھر وہ کوئی کام کرے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اصل چیز حفاظت کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کے لیے مین ذمہ داری اللہ اور اس کے شوہر کی فرما برداری کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بار کی حفاظت کرے، اور حفاظت کرنے والے کا یا حفاظت کرنے والی کا کسی ایک جگہ رہنا ضروری ہے، کوئی کونا پکڑ کر بیٹھے رہنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جو عورت جتنا اپنے گھر کو لازم پکڑے گی اور جتنا گھر کو تھام کر رہے گی، اتنا ہی
وہ حق تعالی شانہ کے نظام کو آگے بڑھانے میں معینہ اور معاونہ بنے گی۔ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ آج کل عجیب نظام چل رہا ہے، مرد کماتا چلا جا رہا ہے، کماتا چلا جا رہا ہے، مشین کی طرح وہ پیسے بیچارہ لاتا جا رہا ہے، گھر میں بچے بھی کماتے جا رہے ہیں، شادیوں کے نام سے، رسومات کے نام سے، سماج کے رواجوں کے نام سے پیسہ اتنا برباد ہو رہا ہے۔ میری بہنوں، میں سچے دل سے کہتا ہوں، جو اللہ دہانے پھاڑ کر دینے کو جانتا ہے وہ رسی کھینچ کر ایک دم سے لے بھی لیتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ مجھے فوکس کرنا ہے حافظات للغیب پر۔ للغیب یعنی شوہر کی غیر حاضری میں، شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، شوہر کو معلوم نہیں ہے، پھر بھی آپ شوہر کے پیسوں کی حفاظت کرو، سیونگ کرو اور صدقہ خوب کرو۔ مجھے یاد آیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، حضور کی بیٹی کا نام تو زینب تھا، لیکن حضور کی ایک بیوی کا نام بھی زینب تھا۔ ان کے بارے میں بخاری شریف میں آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلتیں بیان فرمائیں تو حضرت زینب گھر پر محنت کا کام کرتی تھیں، کپڑے بنتی تھیں، جس کو آج کل کہہ لیجئے سویٹر بنتی تھیں یا کپڑے سیتی تھیں یا گھریلو کوئی بھی کام کر لیتی تھیں، اور سیلف ارننگ اپنا ذاتی پیسہ جمع کر کے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرتی تھیں۔ اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب کا مقام حضور کی بیویوں میں سخاوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی، ان اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدن، کہ تم میں سب سے جلدی میری ملاقات اس بیوی کو ہوگی جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہوں گے۔ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے اس کی ملاقات میرے ساتھ جلدی ہو جائے گی۔ آتا ہے حدیث شریف میں کہ حضور کی بیویاں میزرمنٹ لے کر ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ کہا گیا کہ مقصد یہ نہیں ہے میزرمنٹ والا ہاتھ، مقصد یہ ہے جو خرچ زیادہ کرتی ہوں گی اللہ کے راستے میں۔ مردوں کا خرچ کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن عورتوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں ان کے جمع کیے ہوئے، ان کی محنت کے، اس میں سے بھی ان کو چیریٹی ورک میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ اپنی آخرت بنانے میں خود یہ آگے بڑھیں۔ دوسری بات، مرد کی عزت کی حفاظت کرنا، مرد کے وقار کا، مرد کی غیرت کا پورا خیال رکھنا یہ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مرد کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں باقاعدہ اس چیز کا فالو کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں، تو وہ یوٹیوب پر سے تلاش کر کے، ساؤتھ افریقہ کی کچھ کتابوں کو پڑھ کر یا کچھ اور اسٹڈی کر کے گھر کے مردوں کے لیے ڈیفرنٹ کائنڈس آف ٹیسٹ، ڈیفرنٹ کائنڈس آف پلیٹس اور ڈشز یہ تیار کرتی ہیں۔ مقصد ان کا بہت اچھا ہے، ہمیں منع نہیں ہے، مقصد اچھا ہے کہ گھر کے مرد خوش ہو جائیں، ان کی زبانوں کو اچھا ٹیسٹ جائے گا، وہ خوش ہوں گے۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ مرد نے جو بچہ پیدا کیا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایک زبردست مقام دیا، جی ہاں،
بچہ مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے۔ اللہ نے عورت کی گود کو، عورت کی تھیلی کو، عورت کے رحم کو اس بچے کی حفاظت کے لیے سلیکٹ کیا۔ میری بات کو سنو، مرد اولاد کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس اولاد کے 9 مہینے تک محفوظ رکھنے، سیو رکھنے کا پورا گویا ٹریزرر اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اس کی گود کو اس کے لیے سلیکٹ کر لیا، یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے۔ اور ٹریزرر کا سب سے بڑا وصف، ٹریزرر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو۔ ٹریزرر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اولاد کے بارے میں امانت دار ہو۔ وہ اپنے من کے چونچلے پورے کرنے کے لیے کنکاس میں گھر کو جھگڑوں کا مرکز بنا کر وقت گزارنے کے بجائے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اور لغو لا یعنی فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے فردر اور فیوچر جنریشن کو تیار کرنے میں جتنا اپنا وقت لگائے گی، اتنا وہ اسلام پر، مسلمانوں پر، عباد و بلاد پر، ملت و مذہب پر، قوم و ملک پر احسان کرنے والی مانی جائے گی۔ عورت کا بڑا احسان ہوتا ہے، عورت کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ گھر کے انوائرمنٹ کو، گھر کے ماحول کو دینی بنائے، گھر کے ماحول کو وفاداری کا بنائے، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے۔ آج کل بہت شکایتیں آ رہی ہیں ماؤں کے بارے میں کہ وہ اپنی بچیوں کا گھر برباد کر رہی ہیں، اور اب ہماری لڑکیاں آزاد ہو رہی ہیں، ذرا کچھ 2 پیسے کماتی ہیں تو ان کے اندر ضرورت سے زیادہ انڈیپینڈنسی آنے لگی ہے۔ اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ تیرا اصل کام کمانا نہیں ہے، کرائے کے گھر میں بھی زندگی بسر تو ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، ہمارے بڑوں نے گزاری زندگی، لیکن اصل چیز قوم کو، خاندان کو ایسا بچہ دے کر جانا ہے جو بچہ خاندان کے نام کو روشن کرنے والا بنے، جو بچہ صدقہ جاریہ بنے، جو بچہ دعا کرنے والا بنے۔ اب تو حال یہ ہے کہ اللہ پاک ہی رحم فرمائے، کبھی کوئی ورڈ اس کے سامنے ایسا بولا جائے تو بچے جلدی سمجھ نہیں پاتے، کیوں کہ گھروں میں ایمان و اسلام کے تذکرے نہیں ہو رہے ہیں۔ گھروں میں ویب سائٹوں پر، گوگلز پر دنیا بھر کی چیزوں کے ریٹ تو معلوم کیے جاتے ہیں، دنیا بھر کی چیزوں کے ریویوز یہ معلوم کیے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے وہ مجاہدین، اسلام کے وہ علمبردار اور وہ خواتین، میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک عورت نے 40 وولیومز میں اسلامی ہسٹری پر کتاب لکھی، سعودی عرب میں۔ ہم لوگ خالی ایک ہی اینگل سے دیکھتے ہیں، اربا بگڑی گیا، بس ہم خالی یہی شکایتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں جامعہ ام القریٰ میں ایک عورت نے 40 وولیومز پر حدیث شریف اور اسلامک ہسٹری پر کتاب لکھی۔ ایک عورت نے قراءت سبا پر، جلالین شریف کی قراءت پر بہترین ریسرچ کیا، اور اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو دماغ اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ کی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دماغ تو دیا ہے، تبھی تو وہ گھر کے مردوں کو ٹیکل کیسے کرنا، کس کے مزاج کو کس وقت سنبھال کر اس کے سامنے بات کیسی کرنا۔ دنیا بھلے کچھ بھی کہتی ہو، لیکن ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے پرائیورٹی کے ساتھ پیور کر کے عورت کو جو دماغ دیا ہے کہ وہ کس معاملے کو کس وقت کیسے سولو کر جائے،
اور فیس ریڈنگ کر کے وہ کسی سلجھی ہوئی بات کو الجھا دے اور الجھی ہوئی بات کو سلجھا دے، یہ پاور اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے، یہ وزڈم اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ کتنا اچھا ہو یہ عورت اس وزڈم کا اسلام کی خدمت کے لیے یوز کر لے، اس کو استعمال کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، سماج کی تربیت کرے، سماج کو کام آنے والی نئی نئی اسکیمز ایجاد کرے اور اس کی رہبری کرے۔ نیز یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ زیب و زینت کی چیزیں، یہ شاپنگ، یہ کپڑے، یہ گھروں کا ڈیکوریشن، یہ چند لمحات کی چیزیں ہیں، فیو سیکنڈز یا فیو منٹس یا فیو آورز تک کے لیے ہے، ورنہ اس کے بعد آخرت اصل تو ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اور بہت مبارک ہو میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، میں سناؤں آپ کو، اسلامی تعلیمات کے لیے انوائرمنٹ کا، ایٹماسفیئر کا، اسباب اور ٹیکنالوجی کا اتنا انتظام ہندوستان و پاکستان میں بھی نہیں ہے جتنا اب اس کنٹری میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے بغل میں اتنا بڑا مدرسہ بن رہا ہے، ابھی میں بلیک بن تھوڑی دیر پہلے جا کر آیا، زبردست مسجد بنی اور اس کے بالکل بغل میں ایک مدرسہ بنا اور اس کی زوردار فکریں ہو رہی ہیں۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی لہریں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے۔ اب اس انتظام سے فائدہ اٹھانا، اپنے بچوں کو ہوشیار بنانا، اپنے بچوں میں اسلام کے باب میں طرفداری، وفاداری اور اسلام سے پیار و محبت کا پیدا کرنا، یہ ایسے اسباب کے ذریعے فائدہ اٹھا کر ہماری ذمہ داری بنتا ہے۔ بالخصوص ہماری بیٹیوں کی تربیت یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ بیٹیوں میں اسلام کی محبت، اسلامی شہیداؤں کا تذکرہ، اسلام کے لیے قربانی دینے والی خواتین کا تذکرہ، اور ایک عورت سماج کے لیے کیسے رول ماڈل بن سکتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ سماج میں آئیڈیل پرسن بنے، اور ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کر کے، ایک بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کو تیار کر کے کیسی ایک آئیڈیل پرسن بن جائے، اس کی محنت کرنے کی اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے فقاہت پیدا کریں، گھروں میں حدیث شریف کے تذکرے ہوں اور مال کی خوب حفاظت کریں۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ فضول خرچی مال اور وقت کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہ دو چیزوں کے بارے میں ہم بہت فضول خرچی کر رہے ہیں، وقت برباد ہوتا جا رہا ہے، مال برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جیسے مرد مل کر کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا انتظام کرتے ہیں، ہماری جو بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں، ارننگ کرتی ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ سیلف ارننگ میں سے کچھ پیسے نکال کر اسلام کے لیے کچھ کام کر جائیں، کچھ بچوں کو حافظ بنائیں، کچھ بچوں کو عالم بنائیں، کچھ بچوں کو سیلف انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے محنت کریں، اور اسی طریقے سے لڑکیوں کے جو انتظامات ہیں ان میں ہاتھ بٹائیں۔ خود آپ کی کنٹری میں جو لڑکیوں کے ہاسٹل والے مدرسے ہیں، ان میں بہت سی بچیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو پڑھنا چاہتی ہوں گی، لیکن ان کی والدین کے پاس فیس کا انتظام نہیں ہوگا۔ ہماری عورتوں کو ایک ایسی چیریٹی بنا کر، خود اپنی کنٹری کی آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی آپ کی اپنی کنٹری کی، آپ اس میں ایسی بچیوں کو اسپانسر کریں، ان کو پڑھائیں، اس لیے کہ آپ کے ملک کی بچیوں کو پروان چڑھانا یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ جس ملک میں رہ رہی ہو اس ملک کے ماحول کو درست کرنا یہ آپ کی میری بہنوں، یہ ریسٹورنٹ کے کھانے میں پیسے برباد کرنا، شادیوں، ولیموں
اور ڈریسز میں، میری بہت پیاری بہنوں میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈریسز میں اور ٹیبل سجانے میں اور شادیوں میں اللہ معاف کرے، یہ اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جب سے شادیوں میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں تب سے رشتوں میں دراڑیں بھی بہت جلدی پڑ رہی ہیں، اس لیے کہ حضور نے صاف فرمایا ٹکنے والا باقی رہنے والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ بھی کم سے کم کیا جائے۔ ہمارے یہاں خرچے کتنے بڑھ رہے ہیں میری بہنوں، یہ کنٹرول اللہ کی قسم آپ ہی کر سکتی ہو۔ اگر آپ گھر کے مردوں کو کنٹرول کرنا چاہو، اطمینان اور آرام سے کنٹرول کر سکتی ہو۔ سب سے پہلے آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، اپنے تقاضوں پر، اپنی ڈیمانڈز پر کنٹرول کریں، اپنی بچیوں کی تربیت ایسی کریں۔ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، اس کو سیو کرنا اور اس کو بچانا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وقت کو بھی برباد نہ کریں، فون پر لمبی لمبی باتیں کرنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ بیکار بات ہے۔ آخری عشرہ بالکل سامنے کھڑا ہے، ابھی 2-4-5 دن رہ گئے، ہماری بہنوں سے گزارش ہے اعتکاف کی نیت کر لو۔ گھر میں 2-3 عورتیں ہیں تو کوئی ایک عورت اعتکاف کی ضرور نیت کر لے، دوسری عورتیں اس کی خدمت کریں گی، اور یہ ایک عورت بیٹھ کر ذکر و فکر کر کے پورے سال کے لیے گھر کے ہر فرد کو بیٹری سپلائی کرے گی۔ آج یہ نیت کر کے جاؤ تاکہ ہمارے یہاں بیٹھنا یہ وصول ہو جائے۔ گھر میں 2-3 عورتیں ہیں تو چھٹی تو لے سکتی ہو، ہالیڈے پر جانا ہو تو جیسے چھٹی بک کرواتی ہو تو چھٹی لو، یا کسی ایک عورت کو اعتکاف کے لیے ایک کونے میں بٹھا دو، اور گھر کے مردوں کو سمجھاؤ کہ کھانے کی ڈیمانڈ پر کنٹرول کر لیں۔ آخری عشرہ کھانے کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایقظ اہلہ، حضور آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، ان کو تیار کرتے تھے۔ کان اذا دخل العشر الاخیر احی اللیل، آخری عشرے میں اللہ کے رسول پوری رات جاگتے تھے۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر کے لوگوں کو جگاتے تھے۔ وجد وشد المیزر، اور پورا کمر کس کے تیار ہو جاتے تھے، خوب محنت کرتے تھے۔ میں آج اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کرو، روزانہ کم از کم 10 پارے پڑھنے کی نیت کر لو۔ یہ کیا مصیبت ہے عید کا چیوڑا بنانے کے لیے یہ وہاں جا رہی ہے وہ وہاں اللہ کے واسطے یہ رسم کو، یہ رواج کو ختم کرو۔ اس کے لیے چاہے پہلے سے انتظام کرو یا ریڈی میڈ منگوا لو۔ چیوڑے کے بغیر عید نہیں ہوتی، یہ ایسا تھوڑا ہے۔ اور مرگا پوری وگر عید نہ تھائے وہ کونے کی دو نہیں، ہاں روحانی طاقت کے بغیر عید نہیں ہوتی ہے۔ روحانی طاقت پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہماری ان بہنوں بیٹیوں ماؤں کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کی گود کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرما، ان کی نسل کی حفاظت فرما، ان کے گھروں میں ان کے ایمان تندرستی میں برکت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں انقلاب صالح پیدا فرما، ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو امہات المومنین کا نمونہ بنا اور بنات طاہرات کا نمونہ بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم 4-5 دن سے یہاں ہیں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو خدمتیں کی انہیں قبول فرما، اور سفر و حضر میں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آئندہ کل پھر ہمارا سفر ہے آگے کا، اس میں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے مشن میں کامیابی نصیب فرما، اور یہاں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اور کل فجر تک جو کچھ کہا جائے گا سنا جائے گا، اے اللہ
اس کو قبول فرما، اپنی مرضی کا ذریعہ بنا، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اپنی محبت نصیب فرما، مسجدوں کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔